نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم سورۃ نساء کی آیت نمبر 4 اور 5 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یتیم بچیوں سے متعلق کچھ احکامات بیان فرمائے تھے، تو ان آیات کے اندر بھی یتیموں سے متعلق اور ان کے مال کی حفاظت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات بیان فرمائے۔ ترجمہ دیکھیے، وَآتُوا، اور تم دے دو، النساء، عورتوں کو، صدقاتہن، ان کے مہر، نحلہ، خوش دلی سے، فَإِن، پھر اگر، طِبْنَ لَكُمْ، خوش دلی سے معاف کریں تمہیں، عن شیئن، کچھ، منہ، اس سے، نفساً، اپنے دل سے، فَكُلُوهُ، تو تم کھاؤ اس کو، ہنیئا مریئا، رچتا بچتا۔ چونکہ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی اور جو عرب کی قبیح رسم تھی اس کی تردید کی تھی کہ وہ یتیم بچیوں سے نکاح کر لیتے تھے۔ ایک تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یتیم بچی کے مال پر قبضہ کرنا، اور دوسرا یہ کہ جب وہ یتیم بچی انہی کی پرورش میں ہے تو بھلے اس کو مہر ادا کریں یا مہر ادا نہ کریں، تو اس طرح سے بھی اپنے مال کی بچت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَآتُوا النِّسَاءَ، اور تم دے دو عورتوں کو، صدقاتہن نحلہ، ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ۔ عورت کا مہر ادا کرنا یہ مرد پر واجب ہے۔ اب اگر کسی آدمی نے مہر ادا نہ کیا ہو تو اس پر واجب ہی رہے گا، اسی طرح واجب رہے گا جس طرح کے قرض واجب ہوتا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا اور وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے مال سے پہلے اس کا مہر ادا کیا جائے گا، جس طرح کے باقی قرض چکائے جاتے ہیں۔ جو باقی مال بچے گا اس میں سے وراثت تقسیم ہوگی، تو یہ اس طرح سے واجب رہتا ہے۔ ہاں البتہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر خواتین خود اس میں سے کچھ مہر یا سارا مہر معاف کر دیتی ہیں تو یہ ان کی خوش دلی ہے، یعنی کسی طریقہ سے ان کو ڈرایا دھمکایا نہ جائے، ان سے کسی طریقہ سے وہ مہر واپس لینے کی کوشش نہ کی جائے، ان کو یہ نہ کہا جائے کہ تم اب اس کو ہاتھ لگا لو اور پھر واپس کر دو، اور اس سے بدفعلی لی جاتی ہے کہ اگر اس طرح عورت نے مہر رکھ لیا تو یہ ایک اچھا فعل، نیک فعل نہیں ہے، تو یہ بات درست نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت کو اس کا مہر پورا پورا ادا کر دیا جائے۔ اب جب اس کے پاس مہر چلا گیا ہے، وہ اپنی خوش دلی سے، یعنی کسی کے معاشرتی دباؤ، خاندانی دباؤ کی وجہ سے وہ عورت واپس نہ کرے، بلکہ اگر وہ اپنی خوش دلی سے معاف کرتی ہے، اس میں سے کچھ مہر معاف کر دیتی ہے یا سارا مہر معاف کر دیتی ہے، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پھر اس میں سے تم کھا سکتے ہو رچتا بچتا۔ ہنیئن کہتے ہیں کہ وہ مال جو خوش دلی سے حاصل ہوتا ہے آدمی کو، اور مریئا اس مال کو کہتے ہیں کہ جب آدمی ایسی غذا جس کو وہ کھا لے اور پھر اس کی وہ بدن کا حصہ بنے، بیماری کا سبب اور ذریعہ نہ بنے، اس کو مریئا بولا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر تم اس کو کھا سکتے ہو، پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خاتون اپنی مرضی سے اس کا مہر، اپنا جو مہر ہے وہ اس کو واپس کر دے، یا اس کو معاف کر دے، سارا معاف کر دے یا کچھ اس میں سے معاف کر دے۔ بلا، اور نہ، تو تم دو، السفہاء، بے وقوفوں کو، اموالکم، اپنے مال، التی، جس پر،
جعل اللہ بنایا اللہ نے لکم تمہارے لیے قیامہ گزران. تو چونکہ وہ یتیم کسی آدمی کی پرورش میں ہوگا اور اس کی جو وراثت کا مال ہے تو وہ جو اس کا نگران بنا ہوا ہے اسی کے پاس آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ یتیم بچے جب تک وہ نادان ہوں، بے وقوف ہوں، بات کو سمجھتے نہ ہوں، یعنی مثال کے طور پر آپ اس کو 100 روپیہ دیں کہ بیٹا یہ چیز لے آؤ، وہ چیز لے کر واپس آ جائے، اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے بقایا کتنے لینے ہیں، یا یہ کہ جو آپ نے لازم چیز اس کو لینے کے لیے بھیجا تھا وہ تو اس نے خرید لی اور اس کے بعد باقی پیسوں کی اپنی چیز خرید لی، اڑا دیے. تو ایسے نادان بچے کو، یتیم بچے کو اس کا مال سپرد نہ کیا جائے. اس لیے کہ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا الذی جعل اللہ لکم قیاما، اس مال کو کہ جس پر اللہ نے تمہارا گزران بنایا ہے، تمہاری معیشت کا دار و مدار رکھا ہے. تو اس لیے وجہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے یہاں سے کہ مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہو تو اس کو بے معنی بے وجہ اس کو مت اڑائے، بے وجہ اس کو ضائع نہ کرے. یہ اسراف کے اندر آ جائے گی چیز کہ اپنے مال کو ضائع کرنا. ہاں البتہ جہاں پر ضرورت ہو، جتنی ضرورت ہو اور جب ضرورت ہو اس وقت وہ اس کو خرچ کر سکتا ہے. وَارْزُقُوهُمْ، اور تم کھلاؤ ان کو، فیہا اس میں سے، وَاکْسُوهُمْ، اور تم پہناؤ ان کو، وَقُولُوا لَهُمْ، اور تم کہو ان سے، قولا معروفا، معقول بات. تو چونکہ وہ یتیم کا مال ہے تو یتیم کے مال میں سے یتیم کو تو کھلایا جا سکتا ہے اور اسی کے مال سے اس کو کپڑے بھی پہنائے جا سکتے ہیں، یعنی اس کے جو کھانے پینے پہننے کی جو ضروریات ہیں وہ اس یتیم کے مال سے ہی پوری کی جائیں گی. اور پھر یہ کہ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے معقول بات کہتے رہو کہ یہ تمہارا مال ہے، تمہارا مال تمہارے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے، تمہارے کھانے پر، پینے پر، رہائش پر، لباس پر، تعلیم پر، صحت پر، یہ تمہارا مال تم ہی پر خرچ کیا جا رہا ہے، ہم اس پر صرف نگران ہیں. اور جب تم سمجھدار ہو جاؤ گے تو یہ پورا مال جو تمہارا ہمارے پاس ہے پورے حساب کے ساتھ تمہیں سپرد کر دیا جائے گا. یعنی ان کو تسلی دیتے رہو، کہیں وہ ایسا نہ سمجھیں کہ ہمارے مال کو ضائع کیا جا رہا ہے یا یہ ہے کہ ہمیں ہمارا مال لوٹایا نہیں جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے بھلی بات، معقول بات ان سے کہتے رہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.